مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آب-ے-کوثر کتاب کے کلپ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ حدیث نمبر 13 سے لے کر حدیث نمبر 19 سمیت، یعنی صفحہ نمبر 39 سے لے کر صفحہ نمبر 46 سمیت انشاءاللہ عز و جل سماعت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 13 ہے: اکثر الصلاۃ علیہ فإن صلاتکم مغفرۃ لذنوبکم واطلبوا الی الدرجۃ والوسیلۃ فإن وسیلتی عند ربی شفاعۃ لکم۔ جامع صغیر صفحہ نمبر 54 جلد 1۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 14: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامۃ۔ جامع صغیر صفحہ نمبر 28 جلد 2۔ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہم صلی علی حبیبک النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث نمبر 15: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال للمصلی علی نور علی الصراط ومن کان علی الصراط من اہل النور لم یکن من اہل النار۔ دلائل الخیرات صفحہ نمبر 9۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ رحمۃ-للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تشریح: یہ وہی نور ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ جس دن دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور فرمایا جائے گا تمہارے لیے آج جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 16: ان انجاکم یوم القیامۃ من احوالها ومواطنها اکثرکم علیہ صلاۃ۔ شفا شریف صفحہ 76 جلد 2۔ اور القلبدی میں اتنا مزید ہے کہ انہ کان فی اللہ وملائکتہ کفایۃ اذ یقول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الآیہ فامر بذلک المؤمنین لیثیبہم علیہ۔ القلبدی صفحہ 121۔ اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود پاک بھیجنا ہی کافی تھا، مگر ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انہیں ان کا اجر عطا کیا جائے۔ حدیث نمبر 17: لیاردن علی الحوض اقوام ما اعرفهم الا بکثرۃ الصلاۃ علیہ۔ کشف الغمہ صفحہ 271۔ شفا شریف صفحہ 76 جلد 2۔ القلبدی صفحہ 123۔ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے میرے عزیز، اس وقت کو یاد کر جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کولے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی،
پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کو اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا، وہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے، وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی، امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے ہی دے کر بلائیں گے، آؤ آؤ انا اعطیناک الکوثر۔ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، جلدی آؤ میں شفیق امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، آؤ حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو۔ یہ وہ حوض کوثر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الرحمہ شفیع الامہ کاشف الغمہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہاں جس خوش نصیب کو حوض کوثر سے پانی کا گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے؟ چنانچہ شواہد الحق میں ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، ایک دفعہ جب میں حج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے بیان کیا کہ مجھے پیاس کبھی نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا ہاں اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں اہل حلہ سے ہوں اور اس سے پہلے میری عقیدت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی بے حد پیاس لگی تھی، لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا، اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کبار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرے پر حضرت فاروق اعظم ہیں، تیسرے پر عثمان غنی ذو النورین ہیں اور چوتھے پر حیدر قرار حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا کیونکہ میری ساری عقیدت و محبت تو انہی سے ہے۔ جب میں حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادل نخواستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے پیارے علی تجھے پانی کیوں پلاتے جب کہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کا بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ اس گزارش پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے حوض کوثر پر لائے اور اپنے دست کرم سے مجھے جام کوثر عطا فرمایا جس سے میں سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، زاں بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کی سوائے ان احباب کے جنہوں نے یہ سن کر توبہ کر لی اور اس نظریہ سے رجوع کر لیا۔ یہ شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق صفحہ نمبر 539 کے حوالے سے عرض کیا گیا۔ اس واقعے کی تصدیق و تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے
جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں، ایک رکن میرے پیارے ابو بکر کے قبضہ میں ہوگا، دوسرا رکن میرے پیارے فاروق کے قبضہ میں ہوگا، تیسرا رکن میرے پیارے عثمان کے قبضہ میں ہوگا، اور چوتھا رکن میرے پیارے علی کے قبضہ میں ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لہٰذا جو شخص ابو بکر سے تو محبت کرے لیکن عمر سے بغض رکھے اس سے ابو بکر پانی نہ پلائیں گے، اور جو عمر سے محبت رکھے اور ابو بکر سے بغض رکھے اس سے عمر پانی نہیں پلائیں گے، اور جو عثمان سے محبت کرے مگر علی سے بغض رکھے اس سے عثمان پانی نہیں دیں گے، اور جو علی سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے اس سے علی پانی ہرگز نہیں پلائیں گے۔ اور جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اپنے دین کو درست کر لیا، اور جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی اس کا راستہ واضح ہو گیا، اور جس نے عثمان کے حق میں اچھی بات کہی وہ اللہ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے علی کے حق میں اچھی بات کہی گویا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کہی وہ مومن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شواہد الحق صفحہ 539 کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ حدیث نمبر 18 عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ القلبدی صفحہ 126، الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 501، کشف الغمہ صفحہ نمبر 271۔ جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ یعنی جائے رہائش نہ دیکھ لے گا۔ تشریح، مفتی صاحب اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا بڑا انعام ہے، اے عزیز ذرا علیحدہ بیٹھ کر غور کر کہ جنت کتنی اعلیٰ نعمت ہے۔ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور جنت کا ایک رومال ایک پلڑے میں رکھا جائے تو رومال ہی وزنی اور قیمتی نکلے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بجاہ حبیبہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 19 من صلی علیہ 10 صلی اللہ علیہ 100 ومن صلی علیہ 100 صلی اللہ علیہ 1000 ومن زاد صبابۃ وشوقا کنت لہ شفیعا وشہیدا یوم القیامہ۔ القلبدی صفحہ 103 کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت و شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ مفتی صاحب تشریف فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ایمان کی گواہی امت کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیں، اس کی شفاعت کی بھی ذمہ داری اٹھائیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ ہر کے باشد عامل صلو مدام آتش دوزخ شود بروے حرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔